اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں بحث کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری اور برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگ، اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ اب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو گے اور اس کے ذریعے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں بنا دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ کیا تمہیں ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے چاند بنائے، آسمان بنائے، سورج بنائے۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم کو مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنی بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور اپنے جیسا آدمی ہی سمجھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی تمہارے کہنے پر صرف چند غریبوں نے مانا اور تم پر ایمان لائے۔ ہم تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، نہ مال چاہتا ہوں، نہ دولت چاہتا ہوں، اور جو غریب مسلمان ہوئے اور اللہ پر ایمان لائے ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں گا تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کو قوم کے لوگوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، نوح، تمہیں اپنے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے تب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے بجائے کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تم غم نہ کرو اور ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کو کشتی بناتے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے وعدے کے مطابق آیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانور کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے ان کو بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا، اللہ کا نام لو اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا چلنا اور رکنا اور ٹھہرنا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اپنے کافروں کا ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب
से खुदा के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर खुदा ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा। आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में खत्म कर दिए गए। जब हजरत अलैहिस्सलाम की कश्ती लोहे जुदी पर ठहरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि मेरे अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि मेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लोगे, फिर मेरा बेटा क्यों डूब गया? तो खुदावंद ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से ना था क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात न कर जो तेरे इल्म से नहीं है कि अल्लाह ताला के इल्म अजीज में काफिर था और ये बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की हिदायत करते रहे। जमाना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया। ये लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे। नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही बड़े वली क्यों ना हो, अगर हमारे अमाल अच्छे ना हो तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से ना बचा पाएंगे। हमको अपने बुजुर्गों के नेक अमाल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि अगर एक जर्रा बराबर भी नेकी करो